بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 322 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 استثناء المقدار فی العقد الذي يقتضي السلامة والذي لا يقتضيها، اور جنس نمبر 2 الاقرار بقبض مال الغیر وہلاکہ عنده۔ اور کتاب کی عبارت وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ سے لے کر والآخر ينکرہ فافترقا تک ہوگی۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ قال وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ أَلْفًا، اور اگر ان تمام صورتوں میں کہا کہ 1000، ثم قال إِلَّا أَنَّهُ يُنْقَصُ كَذَا، پھر کہا کہ مگر اس میں سے اتنے کم ہوں گے، لم يصدق ان فصل وإن وصل صدق، تو اگر مفصولاً کہا ہے تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، اور اگر موصولاً کہا ہے تو تصدیق ہوگی۔ لأن هذا استثناء المقدار، اس لیے کہ یہ مقدار کا استثناء ہے۔ والاستثناء یصح موصولا لا مفصولا، اور استثناء موصولاً درست ہوتا ہے نہ کہ مفصولاً۔ بخلاف ضیافت لأنها وصف واستثناء الاوصاف لا یصح، برخلاف کھوٹے پن کے، اس لیے کہ کھوٹا پن وصف ہے اور اوصاف کو مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہے۔ واللفظ یتناول المقدار دون الوصف، اور لفظ مقدار کو شامل ہوتا ہے نہ کہ وصف کو۔ وہو تصرف لفظی کما بینا، اور استثناء تصرف لفظی کا نام ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه فهو واصل، اور اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے کلام کے منقطع ہونے کی ضرورت کی وجہ سے فصل ہو تو یہ واصل شمار ہوگا، لعدم امکان التحرز عنہ، اس لیے کہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہے۔ قال وإن قال في هذا كله ألفا، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکر کردہ تمام صورتوں میں، یعنی بے، قرض، غصب اور ایداع میں، مقر نے اپنے آپ پر 1000 کا اقرار کیا اور پھر ان الفاظ میں استثناء کیا کہ الا انہ ینقص کذا، مثلا یہ کہا لزید علی 1000 درہم من ثمن عبد الا انہ ینقص 100، یا ان الفاظ میں اقرار کیا کہ اقرضنی زید 1000 الا انہ ینقص 200، یا یہ کہا کہ غصبت من زید 1000 الا انہ ینقص 300، یا یہ کہا کہ اودعنی زید 1000 الا انہ ینقص 400۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر اس نے استثناء متصلاً کیا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اگر منفصلاً کیا ہے تو تصدیق نہیں ہوگی۔ لأن هذا استثناء المقدار، تو پہلی بات یہ کہ یہ استثناء درست کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ مقدار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور مقدار کو مستثنیٰ کرنا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ استثناء موصولاً ہو نہ کہ مفصولاً۔ تو ابھی اگر کوئی سوال کریں کہ ضیافت کو اگر مستثنیٰ کیا جائے تو اس کا استثناء کرنا درست کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ضیافہ یہ اوصاف میں سے ہیں، اور اوصاف کو مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اوصاف کو کیوں مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ واللفظ یتناول المقدار دون الوصف، کہ مقدار کو تو اس وجہ سے مستثنیٰ کر سکتے ہیں کہ لفظ مقدار کو شامل ہوتا ہے اور وصف کو لفظ شامل نہیں ہوتا، اور استثناء نام ہے تصرف لفظی کا، جیسا کہ اصول میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جس چیز کو لفظ شامل ہوگا اس کو تو مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ مقدار، اور جس چیز کو لفظ شامل نہ ہو تو اس کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ وصف۔ وَلَوْ كَانَ الْفَصْلُ ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الْكَلَامِ بِانْقِطَاعِ نَفَسِهِ فَهُوَ وَاصِلٌ، اور اگر کلام کرتے ہوئے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے کلام میں انقطاع آیا ہے تو انقطاع فصل شمار نہیں ہوگا بلکہ وصل شمار ہوگا، اس لیے کہ اس سے تو احتراز ممکن نہیں ہے، کیونکہ کون ایک ہی سانس میں پوری بات کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے جو انقطاع آتا ہے یہ فصل کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ وصل کے قبیل میں سے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن اقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معیب فالقول قوله،
اور اگر کسی نے ثوب کے غصب کرنے کا اقرار کیا پھر معیوب کپڑا لے کر آیا تو اس کا قول معتبر ہوگا، لأن الغصب لا يختص بالسلیم، اس لیے کہ غصب صحیح سالم چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قال ومن قال لآخر اخذت منك 1000 درهم ودیعة فهلكت، اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے ودیعت کے طور پر میں نے 1000 درہم لیے اور وہ ہلاک ہوئے، فقال لا بل اخذتها غصبا فهو ضامن، مقلہو نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ نے چھین کر لیے تھے تو مقر ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ أَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَقَالَ لَا بَلْ غَصَبْتَنِيهَا لَمْ يَضْمَنْ، اور اگر کہا کہ آپ نے ودیعت کے طور پر مجھے دیے تھے پس وہ ہلاک ہوئے، مقر لہو کہنے لگا کہ نہیں بلکہ آپ نے چھینے تھے تو مقر ضامن نہیں ہوگا۔ والفرق ان فی الفصل الاول اقر بسبب الضمان وهو الاخذ، اور فرق یہ ہے کہ فصل اول میں مقر نے ضمان کے سبب کا اقرار کیا جو کہ لینا ہے، ثم ادعى ما يبرئه، پھر اس چیز کا دعویٰ کیا کہ جو اسے بری قرار دیتا ہے، وهو الاذن، اور وہ اجازت ہے، والآخر ينکره، اور مقر لہو اس کا منکر ہے، فيكون القول له مع اليمين، لہذا اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، الا ان ينقل عن اليمين فيقضى عليه بالنقول، مگر یہ کہ وہ قسم سے انکار کریں تو نقول عن الیمین کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ وفی الثانی اضاف الفعل الى غیرہ، اور دوسری صورت میں مقر نے فعل کی نسبت اپنے غیر کی طرف کی ہے، وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب، اور اس کا غیر اس پر سبب ضمان جو کہ غصب ہے کا دعویٰ کر رہا ہے، فکان القول لمنکرہ مع الیمین، لہذا غصب کے منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، والقبض فی ھذا کالاخذ، اور اس میں قبض اخذ کی طرح ہے، والدفع کالاعطاء، اور دینا اعطاء کی مانند ہے، فإن قال قائل اعطاؤه والدفع الیہ لا یکون الا بقبضہ، پس اگر کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کا دینا اور حوالے کرنا نہیں ہوگا مگر اس کے قبضہ کرنے سے، فنقول قد یکون بالتخلیۃ والوضع بین یدیہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ تخلیہ اور ان کے سامنے رکھنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ولو اقتضى ذلك فالمقتضى ثابت ضرورۃ، اور اگر دفع اعطاء قبض ہی کا تقاضا کرتے ہیں تو مقتضا ضرورتاً ثابت ہے، فلا يظهر في انعقاده سبب الضمان، لہذا اس کی منعقد ہونے میں ضمان کا سبب ظاہر نہیں ہوگا۔ وهذا بخلاف ما اذا قال، اور یہ صورت برخلاف اس کے کہ جب وہ یہ کہیں کہ اخذتها منك ودیعة وقال الاخر لا بل قرضا، ایک نے کہا کہ میں نے آپ سے ودیعت کے طور پر لیے ہیں اور دوسرا کہیں کہ نہیں بلکہ قرض کے طور پر، حيث يكون القول للمقر وان اقر بالاخذ، کہ یہاں مقر کا قول معتبر ہوگا اگرچہ وہ لینے کا اقرار کر رہا ہے، لأنهما توافقا هنالك على ان الاخذ كان بالاذن، اس لیے کہ وہاں پر دونوں اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ لینا اجازت سے ہوا ہے، الا ان المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض، مگر یہ کہ مقر له ضمان کے سبب کا مدعی ہے اور وہ قرض ہے، والآخر ينکره، اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، فافترقا، لہذا دونوں صورتوں میں فرق واضح ہوا۔ قال ومن اقر بغصب ثوب، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ثوب کے غصب کا اقرار کیا، یعنی یہ کہا کہ زید سے میں نے ایک کپڑا غصب کیا ہے، پھر ایک معیوب کپڑا لے کر آیا تو اس میں اس کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ غاصب قابض ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ القول قول القابض ضمینا کان او امینا، کہ قابض کا قول معتبر ہوتا ہے چاہے وہ امین ہو اور چاہے ضمین ہو یعنی ضامن ہو۔ لأن الغصب لا يختص بالسلیم، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ غصب یہ صرف صحیح سالم چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ صحیح سالم کی طرح معیوب چیزوں کو بھی غصب کیا جاتا ہے۔ تو ابھی غاصب نے شے سلیم غصب کی ہے یا معیوب، تو ابھی اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم غاصب کے قول کا اس میں اعتبار کریں گے اس لیے کہ وہ قابض ہے، اور اس بارے میں ہم پہلے ضابطہ بیان کر چکے ہیں۔ قال ومن قال لآخر، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے
ودیعت پر کسی کے لیے اقرار کیا، اور اس کے لیے دو قسم کے الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اخذتو کے لفظ ہے کہ مقر نے یہ کہا کہ اخذت منک 1000 درہم ودیعۃ، اور دوسرے الفاظ اعطیتنیھا ودیعۃ، تو دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ اگر اخذت منک 1000 درہم ودیعۃ کے ذریعے مقر نے اقرار کیا ہے تو اس صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہوگا، اور اگر اعطیتنیھا ودیعۃ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر ہوگا۔ والفرق ان فی الفصل الاول، یہاں سے صاحب ہدایت دونوں فصول میں فرق بیان کر رہے ہیں، یعنی فصل اخذ اور فصل اعطاء میں، کہ فصل اخذ میں تو مقر لہو کا قول معتبر ہے اور مقر ضامن ہے، اور فصل اعطاء میں مقر کا قول معتبر ہے اور اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ فصل اول میں مقر نے سبب ضمان یعنی اخذ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے آپ سے 1000 درہم لیے ہیں اور لینا ضمان کا سبب ہے، اور پھر وہ ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو چیز اسے بری قرار دے رہی ہے، اور وہ مقر لہو کی اجازت ہے کہ آپ کی اجازت سے میں نے اس چیز پر بطور ودیعت قبضہ کیا تھا، اور مقر لہو اس کا منکر ہے کہ نہیں، میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے بلکہ آپ نے وہ مال مجھ سے غصب کیا ہے۔ تو مقر لہو چونکہ منکر ہے، اور منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے، البتہ اگر وہ قسم سے انکار کریں تو اس صورت میں نقول کے ذریعے مقر لہو کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی مقر اس کے لیے ضامن نہیں ہوگا۔ وفی الثانی، اور دوسری فصل میں، یعنی مقر نے جب اعطیتنیھا کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس میں وہ فعل کی نسبت اپنے غیر یعنی مقر لہو کی طرف کر رہا ہے کہ آپ نے 1000 درہم مجھے دیے ہیں، تو اعطاء کی نسبت وہ مقر لہو کی طرف کر رہا ہے، اور مقر لہو اس پر سبب ضمان کا مدعی ہے کہ آپ نے 1000 چھینے تھے، غصب چونکہ موجب للضمان ہے اس لیے اس اعتبار سے مقر لہو مدعی ہے، اور مقر سبب زمان کا منکر ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ غصب نہیں کیا ہے بلکہ آپ سے بطور امانت، آپ نے بطور امانت دیے ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ تو مقر چونکہ منکر ہے اس وجہ سے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوا، تو جب وہ قسم اٹھا لے گا تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ والقبض فی هذا کالاخذ والدفع کالاعطاء، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ قبض کا لفظ یہ اخذ کے لفظ کی طرح ہے اور دفع کا لفظ اعطاء کی طرح، یعنی اگر مقر نے اخذت کے بجائے قبضت کہا تو بھی مقر لہو کا قول معتبر ہوگا، اور اگر اعطیتنیہ کے بجائے دفعتنیھا کا لفظ استعمال کیا ہے تو مقر کا قول معتبر ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کریں کہ اعطاء اور دفع قبض کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی جب مقر لہو مقر کو عطا کرے گا یا دفع کرے گا تو لا محالہ مقر اس پر قبضہ کرے گا، تو اعطاء اور دفع پر اقرار کرنا قبضہ پر اقرار ہوا، اور قبض پر اقرار کرنا موجب للضمان ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، لہٰذا اعطاء اور دفع کی صورت میں بھی مقر پر ضمان آنا چاہیے۔ فنقول قد يكون بالتخلیة والوضع بین یدیہ، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ دفع اور اعطاء کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے، بغیر قبضہ کے بھی متحقق ہو سکتے ہیں، بئی طور کہ 1000 درہم اور مقر کے مابین مقر لہو تخلیہ کریں یا 1000 اس کے سامنے رکھیں، تو یہ بھی اعطاء اور دفع کے حکم میں ہیں۔ تو دفع اور اعطاء قبضہ کے بغیر بھی ممکن ہے، لہٰذا آپ حضرات کا یہ کہنا کہ دفع اور اعطاء قبضہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَوِ اقْتَضَى ذَلِكَ، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اعطاء اور دفع دونوں قبض کو مستلزم ہے اور مقر کے اقرار سے قبضہ ثابت ہوتا ہے، تو بھی یہاں پر جو قبضہ ثابت ہے یہ ضرورتاً ثابت ہے، اور ضرورتاً جو چیز ثابت ہو
وہ اپنے حد میں محدود رہتی ہے، الضرورت تقدر بقدرها، لہذا اس قبض کا اثر سبب زمان پر مؤثر نہیں ہوگا۔ وهذا بخلاف ما اذا قال، اور اوپر ذکر کردہ صورت اس کے برخلاف ہے کہ اگر مقر نے یہ کہا کہ آپ سے 1000 میں نے ودیعت کے طور پر لیے ہیں، اور مقر لہو کہتا ہے کہ نہیں آپ نے قرض کے طور پر لیے ہیں، تو اس صورت میں مقر اگرچہ اقرار بالاخذ کریں، یعنی اخذت منک ودیعتن کے الفاظ استعمال کریں، تو بھی مقر کا قول معتبر ہوگا، مقر لہو کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لأنهما توافقا هنالك على أن الأخذ كان بالإذن، اس لیے کہ اس صورت میں دونوں اس بات پر متفق ہے کہ باہمی لینا دینا جو ہوا ہے وہ اجازت سے ہوا ہے، لیکن مقر لہو اس پر سبب زمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ قرض ہے کہ آپ نے قرض کے طور پر لیے تھے لہٰذا آپ ضامن ہیں، اور مقر اس کا منکر ہے کہ نہیں ودیعت کے طور پر لیے تھے، میرے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے فرق ہوا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔